اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 8 آیات مبارکہ پر مشتمل سورہ آل عمران کا 11واں جبکہ قرآن حکیم فرقان مجید کا 52واں رکوع ڈیوائن کورڈ یعنی ربانی ڈوری کا سا تاثر پیش کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں افراد کی کردار سازی پر زور دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس طریقہ سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے جس طرح کہ اس کا حق ہے، یعنی موت بھی آئے تو تقوی کی حالت میں مسلم کی حیثیت سے۔ دوسری آیت مبارکہ اجتماعیت کا درس دے رہی ہے، یعنی ربانی ڈوری کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط ڈوری ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ پھر اس رکوع میں اللہ کے انعام کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم لوگ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دل جوڑ دیے، اللہ کے فضل و کرم سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ربانی ڈوری یعنی قرآن پاک سے جڑے رہنے کا انعام ہے۔ یاد رکھو تم آگ کے گڑھے میں گرنے کے قریب ہی تھے کہ رب تعالی نے تمہیں بچا لیا۔ یوں اللہ اپنی نشانیاں روشن کرتا ہے تاکہ ہم فلاح کا راستہ اختیار کریں۔ پھر رکوع کی تیسری آیت میں خیر کی طرف دعوت دینے، نیکی کی تعلیم اور بدی سے باز رہنے کی تلقین ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ اگلی آیت میں چوکنا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، واضح ہدایات ملنے کے باوجود بھی اختلافات کا شکار ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی 2 آیات میں ربانی ڈوری تھامے رکھنے اور نہ تھامنے والوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یعنی روز حساب کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے جبکہ کچھ کا منہ کالا ہوگا۔ ان سیاہ چہرے والوں کو کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی، اس جرم کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ دوسری جانب روشن چمکتے دمکتے تابناک چہرے والے اللہ رب العزت کی خاص رحمت میں ہوں گے، اسی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رکوع کی آخری 2 آیات میں مزید وضاحت کے ساتھ ربانی ڈوری کا یہ عقدہ بھی کھول دیا گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک ہے، بالآخر سارے معاملات اسی کی جانب لوٹا دیے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی روشنی میں اپنا انفرادی کردار تشکیل دینے کی ایمانی قوت عطا فرمائے۔ ہم قرآن کی شکل میں موجود ربانی ڈوری کو تھام کر اجتماعیت اور اتفاق پر مشتمل معاشرہ قائم کر سکیں تاکہ روز قیامت ہمارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں اور یوں ہم اللہ کی خاص رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔